بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 3 موضوعات پر بات کریں گے جو انتہائی تلخ خیز ہے۔ پہلے بات کریں گے اپوزیشن کی مایوسی EVM مشینوں پر، یعنی کہ الیکشن کمیشن کی رضامندی۔ اس کے بعد بات کریں گے امین اسلم اور زرتاج گل کا کیا معاملہ ہے، اور لندن میں بیٹے نواز شریف کے ذاتی خادم اور پاکستان کو وانٹڈ آدمی ناصر بٹ کی 2 جعلی ویڈیوز جو شوشہ وہ چھوڑ رہا ہے پاکستانی صحافیوں کے ساتھ، کہ پاکستان کے سب سے بڑے آدمی کے خلاف 2 جو ایسی ویڈیوز آئے ہیں کہ اس سے پوری پاکستان میں قیامت آ جائے گی۔ تو ان موضوعات پر آج بات کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف کہ اپوزیشن کی امید دم کیسے توڑ گئی۔ تو آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ الیکشن کمیشن اور خاص کر چیف الیکشن کمشنر نے جو جانبداری کا مظاہرہ کیا، خواہ وہ ڈسکا کا الیکشن ہو، خواہ وہ سینٹ میں خفیہ رائے شماری کا ہو، یا لاہور کے حلقہ 133 کا الیکشن ہو، تو اس میں جو کچھ سامنے آیا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے باقی یعنی سیکٹری وغیرہ یہ سب اور ممبران ملی ہوئی ہیں نواز خاندان کے ساتھ اور اس کی ایما پر چلتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف جاتے ہیں، اور جتنے فنڈز ہے وہ ہم روک لیتے ہیں، جو الیکشن کمیشن کو جاری ہونے ہوتے ہیں وہ بھی ہم روک لیتے ہیں۔ تو جب یہ 2 خبریں چیف الیکشن کمشنر تک پہنچی تو اس نے پوری یعنی دیر نہ کرتے ہوئے فوراً ہاں کر دی کہ میں تیار ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم خریدیں، اور اس کے لیے ویئر ہاؤس ڈھونڈنے کا بھی ہم نے پروگرام بنا لیا ہے۔ جلدی ویئر ہاؤسز ڈھونڈیں گے اور اس میں ان مشینوں کو رکھا جائے گا، اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ بھی استعمال ہوگا، جو کہ اس سے پہلے یعنی بدماشی کے ساتھ یہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کا ٹولہ یعنی عمران خان کے مقابلے میں کھڑا تھا کہ ہم یہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بھی نہیں کریں گے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی اس الیکشن میں نہیں ملے گا۔ تو یہ تو بہت بڑا یعنی کہ ایک طرف جائنٹ پارلیمنٹ کے جائنٹ مشترکہ اجلاس نے یہ قانون سازی کی، اور اس قانون سازی کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے کون؟ چیف الیکشن کمشنر۔ اور چیف الیکشن کمشنر کی پوری سٹوری میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی ہے، تو اب اس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دوبارہ وہ کروں، کہ وہ سب دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ کس کا خاص آدمی ہے، کس کے پیرول پر ہے۔ تو وہ تو نواز شریف کا کہ فیملی کا ذاتی آدمی ہے، ذاتی بس غلام کہوں یا کیا کہوں، اس کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے حامی بھی بھر لی ہے، اور ایسے یہ وہ لاتوں کی بوت ہے، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں تھے۔ تو عمران خان کے ایک بلکہ دم کی کیا وہ پریکٹیکل یہ کام کرنا چاہتے تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی وہ جا رہے تھے اس کے خلاف، کہ وہ سارے ثبوت اس کے خلاف موجود ہے، اور دوسری طرف جو فنڈز روکے گئے تھے الیکشن کمیشن کے، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ اب حکومت نے بھی عندیہ دے دیا ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ رائے راست پر آ گیا یہ شخص یعنی چیف الیکشن کمشنر، تو حکومت نے 70 بلین روپے کے فنڈ بھی جاری کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور یعنی یہ سمجھیں کہ یہ سمجھوتا ہو گیا ہے۔ لیکن سمجھوتا کس طرح ہوا، یہ پوری بات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ اس شخص نے پہلے کیا کیا، اور اب جب اس کے سر پر آ پڑا مسئلہ کہ یہ جو کپتان ہے یہ تو باتوں سے ماننے والا نہیں ہے، اور یہ تو پریکٹیکل آدمی ہے اور پریکٹیکل کام کرتا ہے، تو جب اس نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا فیصلہ کیا اور فنڈز روکنے کا، تو یہ شخص رائے راست پر آ گیا۔ تو میں اتنا ابھی تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات آپ یوں سمجھیے کہ 70% تک حل ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ وزیر اعظم ہے، یہ کوئی کلاس 4 آدمی نہیں ہے کہ ایک چیف الیکشن کمشنر خواہ وہ آئینی عہدہ ہی کیوں نہ ہو، جو آئینی عہدہ ہو تو کیا اس کو کلنگ کا سرٹیفکیٹ ملا ہے؟
کہ وہ اس طرح اداروں کا خون کرے گا اور اس طرح نظام کو برباد کرے گا، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس نے تو راہ راست پر آنا ہی تھا اور وہ آ گیا ہے۔ تو اب یہاں پر وہیں کچھ ہوگا انشاءاللہ کہ اوورسیز کا ووٹ بھی استعمال ہوگا اور ای وی ایم کا مشین بھی استعمال ہوگا۔ اب نہ کوئی جعلی ووٹ ڈال سکے گا اور نہ اوورسیز کو ووٹ ڈالنے سے روک سکے گا۔ تو پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھی تھی کہ اوورسیز کے ووٹوں کا تاثیر کیا ہوگا پاکستانی الیکشن میں۔ تو ہر حلقے میں ایسے حلقے بھی موجود ہے سینٹرل پنجاب میں کہ 25 سے 35 ہزار ووٹ اوورسیز کے موجود ہے وہاں پر، جہاں پر پی ٹی آئی کو 1000، 2000، 1500، 2500 سے شکست ہوئی ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر ان 25 سے 35 ہزار ووٹوں میں صرف 15,000 ووٹ بھی اوورسیز کے استعمال ہو جائے تو 40 حلقے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل سامنے ہیں جو سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب کے ہیں، تو یہ تو پی ٹی آئی سے کوئی جیت نہیں سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے آگے بھی بات جا سکتی ہے، یعنی 40 سے 60 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی انشاءاللہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ کپتان واپس آئے گا۔ تو اس لیے جو میں نے اپوزیشن کی امیدوں پر میں نے کہا کہ امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ اب اپوزیشن بالکل سکتے کے حالم میں، خصوصاً آپ دیکھیے شہباز شریف کو اور بلاول بھٹو کو کہ وہ بالکل حیران و پریشان ہے، اور انہوں کی وجہ سے کہ یہ جانبداری شروع ہوئی تھی چیف الیکشن کمشنر کی، تو ان دو جماعتوں یعنی اپوزیشنز کے ساتھ مکمل وہ کڑا رہا اور اس نے ایک قسم کی اپوزیشن پارٹی کا کردار ادا کیا چیف الیکشن کمشنر نے۔ تو یہ تو ہونا تھا، اور وہ الحمدللہ یہ سمجھیے کہ وہ کچھ ہو گیا ہے۔ اب وہ اس نے ویئر ہاؤسز خریدنے کا بھی کہہ دیا ہے کہ اس میں ہم مشینیں رکھیں گے، اور ہر کام کے لیے اس نے حامی بھر لی۔ تو میں اپنے پاکستانیوں کو اس بات پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ تھا اور یہ کہیں بھی جا کے رکنے والا نہیں تھا، اور آخر کار یہ گرنا تھا یہ عذاب چیف الیکشن کمشنر کے سر اور الیکشن کمیشن۔ تو وہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ تو اب جیسی بھی ہوا بہت اچھا ہوا۔ اب دوسری بات کریں گے امین اسلم اور زرتاج گل کی۔ امین اسلم اور زرتاج گل گئے تھے انوائرمنٹل جو پروگرام ہے اسکاٹ لینڈ میں ہو رہا ہے، اس کانفرنس میں گئے تھے۔ تو اس میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ریاض فتیانہ، پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے، جو کہ اپنے کچھ تحفظات رکھتا ہے، بلکہ اس کی تو کتنی پارٹیاں اس نے بدلی ہے۔ تو اب اس نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ وہ کانفرنس جو میں جھگڑا ہو گیا زرتاج گل اور امین اسلم کا، یہ بالکل جھوٹ تھا، اور زرتاج گل واپس پاکستان چلی گئی اور پاکستان کا اس کانفرنس میں جو شرکت تھی وہ 0 رہ گئی۔ تو اس شخص نے یہ کیوں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے تو زرتاج گل جب پاکستان گئی تو وہ تو مشترکہ اجلاس کی وجہ سے گئی تھی کہ ایک ووٹ کی ضرورت تھی، تو وہ اس وجہ سے چلی گئی، اور پھر امین اسلم نے اس کی نمائندگی پوری احسن طریقے سے کی۔ لیکن اس شخص کو درد یہ تھا کہ میں تو پاکستان سے آیا تھا کہ میں بھی اس سرکاری وقف میں ہوں گا۔ تو یہ وہ دور تو چلا گیا کہ وہ نواز شریف والا دور ہو کہ 50 لوگ ویسے مفت میں چلے جاتے تھے، تو یہ وزیر اعظم تو وہ کام کرتا نہیں ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کانفرنس سے، تو اس لیے اس کو سرکاری خرچ الاؤڈ نہیں کیا گیا۔ تو اس کو بہت جلن محسوس ہوئی، تو اس نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا یعنی سٹیج کر دیا۔ اب چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف کہ تیسری خبر کیا ہے۔ یعنی آپ کو معلوم تو ہو گیا سب پاکستانیوں کو کہ جو کردار ہے نواز شریف خاندان کا، انہوں نے شرم و حیا کو خیرآباد کہہ دیا ہے، یعنی ان کا شرم سے، عزت سے، حیا سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یعنی یہ جس قسم کی ویڈیوز شائع کرتے رہے جعلی، وہ تو ایک مسئلہ تھا کہ چلو انہوں نے ٹکڑے جمع کر کے تو چیف جسٹس ثاقب نثار کو بدنام کرنے کی کوشش کی، وہ بھی بانڈا پھوٹ گیا کہ وہ سب جھوٹ تھا اور جعلی ویڈیوز تھے، کیونکہ یہ تو پیش کرتے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جب یہ ان کا فرانزک ہوگا تو اس کا انجام ان کے لیے کیا ہوگا، تو یہ تو آگے عدالت میں پیش ہی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح یہ جو جعلی حلف نامہ تھا وہ بھی ان کے سر گرا۔ تو
اس کے بعد اب انہوں نے ایک اور کام شروع کر دیا کہ ادھر ایک پاکستان سے بگوڑا ہے ناصر بٹ، آپ ان کو جانتے ہیں، جو اکثر نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس ویڈیو میں بھی تھا، جو جج ارشد ملک کا ویڈیو جس نے لیک کیا تھا اور اس کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس سے بات چیت کر رہا تھا، اور پھر مریم نواز نے بہت شور مچایا کہ بس اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جج ارشد ملک نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ ہاں ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ عدالت میں اور ہر جگہ یہ سب کچھ ہوا ہے، مطلب کہ خلاف ہوا ہے، جو مسلم لیگ کے خلاف جو کچھ ہوا ہے عدالتوں میں، اس کا ہم نے ثبوت پیش کر دیا۔ اس ویڈیو میں جج ارشد ملک نے جو اعتراف کیا ہے تو وہ تو بھی سب جھوٹ تھا، وہ بھی ویڈیو جعلی ثابت ہوا، وہ بھی انہوں نے پیش نہیں کیا عدالت میں۔ اس کے بعد اب یہ جو ناصر بٹ ہے جو موجد ہے ان ویڈیوز کا، تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اب یہ 2 ایسے ویڈیوز آنے والے ہیں جس سے پاکستان میں قیامت برپا ہو جائے گی، یعنی سب سے بڑی جو شخصیت ہے پاکستان میں، یعنی سب سے بڑا شخصیت کون ہے؟ عمران خان ہے۔ تو عمران خان کو انہوں نے یہ ابھی کوشش کی ہے کہ واش روم میں کوئی گرا ہوا ہے، سوئمنگ پول میں کوئی گرا ہوا ہے، اور کہیں غیر اخلاقی حرکات، یعنی جیسے یہ کرتے ہیں جن کا طریقہ کار ہے جعلی ویڈیوز، یہ پارٹی مستقبل میں اسی نام سے یاد رکھی جائے گی کہ یہ وہ پارٹی ہے جو جعلی ڈیڈ بناتے ہیں، جعلی حلف نامے بناتے ہیں، جعلی ویڈیوز شائع کرتے ہیں، یہ ویڈیوز والی پارٹی کہلائی جائے گی۔ تو اب وہ بھی سارا کچھ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس ناصر بٹ نے چند صحافیوں کو جو لندن میں ہیں، مسلم لیگ کے صحافی ہے خاص کر، ان کے ساتھ بات چیت کی کہ میرے پاس 2 ایسی ویڈیوز ہے کہ پاکستان میں اس سے قیامت آ جائے گی، اور نواز شریف اور مریم نواز کو انہوں نے معاف کرنا ہوگا، ان کے کیسز ختم کرنے ہوں گے، اس بونچال کے بعد کوئی اور رستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ناجائز سزائیں دی گئی ہیں نواز شریف اور اس کی بیٹی کو اور اس کے خاندان کے لوگوں کو، تو یہ سب ختم ہو جائے گا اور پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ ویڈیوز بھی جعلی نکلیں گے، لیکن صرف افسوس یہ ہے کہ جو کلچر انہوں نے متعارف کرایا ہے پاکستان میں، یہ پاکستانی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ لیکن جب ہماری لیڈر اس قسم کے لوگ ہوں گے جن کا خاندانی پس منظر یہ ہو کہ نواز شریف کا دادا امرتسر کے بازار میں طوائفوں کے گاہک کو پھول بیچتا رہا ہو، تو ان لوگوں سے کیا توقع رکھی جائے؟ وہ یہی گندے کام اور غلیظ کام کرتے رہیں گے اور اس معاشرے کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں، لیکن ان کا انجام ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ عمران خان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ عمران خان کو چاہنے والے سب کچھ جانتے ہیں کہ حقائق ہے کیا، حقائق سب کو معلوم ہے، اور ان کی جعل سازی بھی سب کو معلوم ہے، ان کا دوغلا پن بھی سب کو معلوم ہے، ان کا فراڈ بھی سب کو معلوم ہے، ان کا پاکستان کو لوٹنا بھی سب کو معلوم ہے، پاکستان کو تباہ کرنا بھی ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اس خاندان نے اس پاکستان کا کیا حشر کیا ہے۔ تو یہ کچھ بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ جاتے جاتے میں ایک اور عرض کروں کہ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر EVM استعمال ہوا یا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق الیکشن میں مل گیا تو ہم یعنی تحریک لبیک سے بڑھ کر مزاحمت کریں گے، اور اس میں ہزاروں لوگ مر جائیں گے اور پتہ نہیں کیا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ جو بدبودار شخص ہے، یہ سمگلر، ہیروئن کا سمگلر، یہ ابھی اس کا کیس ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ اس نے بہت جلد اندر جانا ہے، یہ وقت آنے والا ہے، یہ سب آپ دیکھیں گے۔ تو اس نے جو دھمکی دی ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلم لیگ والے دودھ کے مجنوں ہیں، وہ قربانیوں والے لوگ نہیں ہیں، اور نہ اس طرح فساد پیدا کر سکتے ہیں، نہ ان کے بس میں ہیں۔ یہ حکومت ان کو دن میں تارے دکھا سکتی ہے اور بہت جلد یہ عوام کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ EVM کا بھی استعمال انشاءاللہ 100% ہوگا، اور اوورسیز پاکستانی بھی اپنے ووٹ صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں گے، اور یہ کپتان دوبارہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا۔ تو اب یہ پورے آپ کے سامنے میں نے پورا حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے۔
اور انشاءاللہ آپ دیکھتی جائیے کہ آگے آگے ہوتا کیا ہے. یہ لوگ سیاست سے فنا نہیں ہوں گے، یہ اس ملک سے بھی فنا ہو جائیں گے. اس کا پورا خاندان اس ملک میں رہ نہیں سکے گا. اب تک اتنا ہی، ملتے اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.